أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت محبت کے لائق بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں اور نوجوانوں، نکاح سادگی سے ہونا چاہیے. ٹینشن کے بغیر خوشیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. قرضے لے کر شادیاں نہیں ہونی چاہیے. اس موضوع پر آپ بھرپور گفتگو سن چکے. میں ان باتوں کو دہرانے کے بجائے اپنا اور آپ کا وقت بچانے کے لیے ایک سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں. وہ مسلمان جو نمازوں کے پابند بھی ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، دین کی محنتوں میں حصہ بھی لیتے ہیں، ان کے گھروں کی شادیاں غیر اسلامی طریقے پر کیوں ہو رہی؟ وجہ کیا ہے؟ ہلدی اور مہندی جیسی رسمیں ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہو گئی؟ جب تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملے گا اور آپ پوری طرح اس جواب کو سمجھ نہیں جائیں گے، آپ سماج میں پھیلی ہوئی ان بیماریوں سے اپنے گھر کو نہیں بچا سکتے. میں اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. بہت آسان سی بات ہے. اکثر مسلمانوں نے پورے اسلام کو نہیں سمجھا. اگر ان سے پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے کہ اسلام میں کتنے فرض ہیں، تو شاید سب کا جواب نہیں رہے گا اسلام میں 5 فرض ہیں. ایمان ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج. میں پوچھتا ہوں، کیا اسلام میں ماں باپ کی خدمت کرنا فرض نہیں؟ ماں باپ کا کہنا ماننا فرض نہیں؟ غریبوں کا خیال رکھنا فرض نہیں؟ صاف ستھرا رہنا فرض نہیں؟ پاک رہنا فرض نہیں؟ پڑوسیوں کو آرام پہنچانا فرض نہیں؟ رشتے داروں سے اچھے تعلق رکھنا فرض نہیں؟ غیبت نہ کرنا
الزام نہ لگانا، فرض نہیں۔ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے والے اس وقت بہت کم ہیں۔ کرتا پاجامہ ٹوپی پہننے والے بہت ہیں، نماز پڑھنے والے بھی اچھے خاصے ہیں، لیکن پورے اسلام کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، ذرا بہت دھیان سے سنیں اس کو۔ اسلام ایک تہذیب ہے، اسلام ایک کلچر ہے، اسلام ایک سویلائزیشن بھی ہے، اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بھی ہے۔ اسلام یہ تک سکھاتا ہے کہ آپ واش روم میں کیسے جاؤ، واش روم سے کیسے نکلو، باقی حاصل کیسے کرو، کیسے غسل کرو، کیسے کلی کرو، کیسے ناک میں پانی ڈالو، دسترخوان پر کیسے بیٹھو، لقمہ کیسے توڑو، منہ میں لقمہ کیسے رکھو۔ کون سی ایسی بات ہے جو اسلام کے دائرے میں نہیں آتی؟ آج کے ہمارے مسلمان معاشرے میں جو سب سے بڑی کمی میرے خیال میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کو ٹھیک سے سمجھنے والے کم ہو گئے۔ یہ سمجھ عام ہو گئی ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پانچوں وقت کی، جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، ہماری عورتیں برقع بھی پہن رہی ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، پورے مسلمان، ہم دیندار مسلمان۔ چاہے ہم سودی قرضہ بھی لیں، چاہے ہم ایک دوسرے کے خلاف سازش بھی کریں، چاہے ہم آپس میں لڑیں بھی، چاہے کسی دوسرے کی ترقی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے ہمارے سینے میں جلن شروع ہو جائے، چاہے ہم کسی کے خلاف تعویذ ڈنڈے بھی کریں، کسی پر سفلی بھی کرائیں، کچھ بھی کرتے رہیں، ہم مسلمان۔ بہت عزیز دوستو، اس بنیادی غلطی سے آج توبہ کرو۔ اسلام دوسرے مذہبوں کی طرح نہیں ہے، سنڈے میں چرچ چلے جاؤ، باقی پورے ہفتے کچھ کرو، منگل کے دن مندر چلے جاؤ، باقی پورے ہفتے چاہے کچھ کرو، چاہے جتنی رشوت لو، چاہے جتنا جھوٹ بولو، چاہے جتنی جھوٹی گواہی دو، چاہے جتنا جائیداد کے بٹوارے میں چھوٹے بھائی بہن پر ظلم کرو، یہ اسلام نہیں ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اس پورے اسلام کا ایک بہت اہم حصہ زندگی کا نکاح شادی بھی ہے۔ شروعات ہوتی ہے اس بات کی، نکاح کی، پہلے رشتے کی چننے سے کہ لڑکے والے کیسی لڑکی تلاش کریں اور لڑکی والے کیسا لڑکا تلاش کریں۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے یا اپنے چھوٹے بھائی کے لیے وہ لڑکی جو تلاش کرے گا وہ پاک دامن لڑکی تلاش کرے گا، حیا والی، شرم والی، برائیوں سے پاک، خوش اخلاق لڑکی تلاش کرے گا۔ یہ تحقیق کرے گا، پتہ لگائے گا کہ لڑکی غصے ور تو نہیں ہے، چڑچڑی تو نہیں ہے، گھر کے کام کاج میں اس کو مزہ آتا ہے، دلچسپی سے گھر کا کام کاج کرتی ہے، یا گھر کے کام میں اس کا دل گھبراتا ہے۔
وہ زیادہ موبائل کی شوقین تو نہیں ہے، اپنے دوستوں اور سہیلیوں سے بہت زیادہ موبائل اور لیپ ٹاپ پر چیٹنگ تو نہیں ہوتی ہے. یہ تحقیق کی باتیں ہوتی ہیں. لڑکی کیسی ہے؟ اگر لڑکی کی صورت شکل بھی اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن لڑکی کی صورت شکل اچھی ہے مگر اخلاق خراب ہے، کردار صحیح نہیں، لڑکوں سے اس کی دوستیاں بھی چل رہی ہیں، مگر بہت خوبصورت ہے، مگر بہت مالدار باپ کی بیٹی ہے، خوب جہیز ملے گا. تو احمق، گدھا اور پاگل ہے وہ انسان جو اپنے لڑکے کے لیے ایسی لڑکی کو چنے. خون کے آنسو اس کو رونا ہی رونا، ساس اور بہو کے جھگڑے اس گھر میں ہونے ہی ہونے. ہو سکتا ہے نکاح کے ایک ہفتے کے بعد سے شروع ہو جائے. نند باوت کے جھگڑے اس گھر میں ضرور ہونے. سورج شکل کا چارم جو ہے وہ 10-15 دن 1 مہینہ رہتا ہے بس. اس کے بعد اخلاق سامنے آتے، کیریکٹر سامنے آتا ہے. لڑکی دیر تک سوتی ہے اور بوڑھی ساس ناشتہ بناتی ہے، یا لڑکی جلدی اٹھ کر کہتی ہے اپنی جان آپ آرام کیجیے، آپ بہت دن خدمت کر چکی، اب میں آ گئی ہوں، اب سارا کام میں کروں. ایسی بہو جس گھر میں آتی ہے وہ گھر جنت بن جاتا ہے. جہاں جیٹھانی دیورانی میں اس پر جھگڑا ہو، دیورانی کہے کہ دیکھیے میری شادی تو ابھی ہوئی ہے، آپ تو کئی سال سے اس گھر میں خدمت کر رہی ہیں، اب آپ سارا کام خود نہیں کریں گی، اب 70% کام میں کروں گی. میں بناؤں گی صبح ناشتہ، آپ آرام کیجیے. میں شام کی چائے میں بناؤں گی، میں شام کا کھانا میرے ذمہ ہے. جہاں اس پر جھگڑا ہو، جیٹھانی کہے کہ نہیں تم ابھی نئی دلہن ہو، ابھی تم کو کام زیادہ نہیں کرنا، کچھ گھومنے جاؤ. جس گھر میں یہ ماحول ہوتا ہے وہ گھر سمجھداروں کا ماحول، اس گھر میں محبتیں ہوتی ہیں، اس گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، اس گھر میں مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اور اس گھر میں برکت ہوتی ہے. ذرا اپنے گھروں کے جائزہ لیجیے، کیا حال ہے گھروں کا. کوئی دن شاید میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، کوئی دن خالی نہیں جاتا جبکہ 1 یا 2 یا 3 عورتوں کے خط پرچے میسیجز پہنچتے نہ ہوں، اور اسی طرح 2-3 مردوں کے میسیجز یا خط یا فون میں پہنچتے ہیں. اور سب گھریلو جھگڑوں کی شکایتیں. بیوی شکایت کرتی ہے کہ شوہر میری بات ہی نہیں سنتے، بہت غصہ کرتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر سب کے سامنے ذلیل کر کے ڈانٹ دیتے، سب کے سامنے ڈانٹ کر ذلیل کر دیتے، پرواہی نہیں کرتے. مجھے مہینوں مہینوں اپنی ماں سے ملنے نہیں جانے دیتے. میں خوشامد کرتی ہوں میری ماں بہت بیمار ہے، میں صبح کو جاؤں گی شام کو واپس آ جاؤں گی، تب بھی اجازت نہیں دیتے. حالانکہ شوہر جو ہیں وہ چلے میں بھی جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حافظ قرآن بھی ہے، تراویح بھی سناتے ہیں، مگر مصیبت یہی ہے کہ پورے اسلام کو سمجھا نہیں ہے اور پورے اسلام پر چلنے کا فیصلہ نہیں کیا. یہ جو محفل ہے اللہ تعالیٰ ان سب نکاحوں میں برکت ڈالے، دونوں جہان کی خوشیوں کا ذریعہ بنے. یہ محفل ایسی ہے کہ اگر اس میں آپ یہ ارادہ کر لیں کہ بھئی آج اس محفل میں ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں کہ پورے اسلام پر چلیں، مانیے، دل سے مانیے
کہ ہم میں سے اکثر لوگ پورے اسلام پر نہیں چلتے. کسی میں معاملات گڑبڑ، کسی کے رہنے سہنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، کسی کے اخلاق خراب ہے، کسی کی زبان میں کڑواہٹ ہے، کسی کی آنکھوں میں شرم کا پانی کم ہے، کسی کے یہاں بڑوں کا ادب کم ہے، کسی کے یہاں نگاہوں پر کنٹرول کم ہے. اور شادی بیاہ میں فضول خرچیاں تو اللہ کے پاس. بہت عرصے پہلے کی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے یو پی میں ایک زمانے میں ڈائریکٹر جنرل پولیس کے ایک پرسنل اسسٹنٹ مسلمان تھے. نہیں، ہائی کورٹ کے ایک جج مسلمان تھے. ان کی بیٹی کا نکاح تھا الہ آباد میں. میرے پہلے شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مقدہ کے پاس وہ جج صاحب گئے. شاید کبھی کبھی جاتے رہے ہوں گے. انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، سارے ہائی کورٹ کے جج آئیں گے، بڑے بڑے پولیس آفیسرز آئیں گے، آئی ایس آئی پی ایس آفیسرز آئیں گے. میں چاہتا ہوں کہ سجاد صاحب لکھنؤ سے آ جائیں اور نکاح پڑھا دیں اور اس وقت تھوڑی سی تقریر کر دیں. کم سے کم 1000 1500 لوگوں کا مجمع ہوگا اور اس میں کئی سو غیر مسلم ہندو حضرات ہوں گے اور سب ہائیسٹ لیول کے لوگ. تو حضرت میرے شیخ و مرشد تھے، انہوں نے مجھے خط لکھ کر حکم دیا کہ جعفری صاحب آئے تھے، ان کی یہ خواہش ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہو جائے، تو اگر زحمت نہ ہو تو آپ الہ آباد آ جائیں. ان کی خوشی بھی ہو جائے گی اور میری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں. حضرت کا حکم میرے لیے آخری درجے کی بات تھی. میں چلا گیا. بڑی شاندار محفل تھی نکاح کی، 5 اسٹار ہوٹل میں، اس کے لان میں. بہت اہتمام تھا ہر چیز کا. میرے بغل میں ایک طرف چیف جسٹس تھے الہ آباد ہائی کورٹ کے اور ایک طرف یو پی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل تھے. یو پی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل صاحب نے مجھ سے کان میں کہا کہ پہلے ہم لوگوں کی شادیوں میں بہت خرچ ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، وہاں مسلمانوں کی شادیاں ہمارے بچپن میں بڑی سادگی کے ساتھ ہوتی تھی، فضول خرچی اور دھوم دھڑکا نہیں ہوتا تھا. جہیز کا بھی کوئی مطالبہ نہیں ہوتا تھا. لڑکی والے اسرار سے تھوڑا بہت سامان اپنی بیٹی کو دے دیا کرتے تھے، اس کو بھی لڑکے والے آسانی سے قبول نہیں کرتے تھے. لیکن ان کا تو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 10 15 20 سال میں عجیب معاملہ ہو گیا کہ آپ کے یہاں کی شادیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، اب آپ کے یہاں کی شادیوں میں بہت فضول خرچی ہوتی تھی. اور ہمارے یہاں جو پہلے فضول خرچی ہوتی تھی اس پر ہماری مختلف تنظیموں نے روک لگا دی. میں جانتا تھا ہمارے ملک میں RSS کے بعد دوسرے نمبر کی جو سب سے بڑی تنظیم ہے برہمنوں کی، وہ گایتری پریوار ہے. میرا اس کے لوگوں سے رابطہ تھا. میں پہلے سے جانتا تھا
وہ لالچ جنرل پولیس صاحب وہ بھی گاچری پریوار سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے گاچری پریوار کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ بیٹی کی لڑکی کی شادی میں 25,000 روپے سے 1 پیسہ زیادہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. 25,000 روپے. اور ہم لوگوں کو حساب دینا پڑتا ہے اپنے سنگٹھن کے ذمہ دار کو کہ میری بیٹی کی شادی میں نے کیا خرچ کیا. اور مسلمانوں کے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ سے 2-3 کروڑ سے کم میں کہیں شادی نہیں ہوتی. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے ان سے کہا کہ پرکاش سنگھ ان کا نام تھا. میں نے کہا دیکھیے اب ہم کو آپ کا رول مل گیا ہے اور آپ کو ہمارا رول ملنے والا ہے. بہت بڑا انقلاب ملک میں آئے گا, بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور مسلمانوں کی بڑی تعداد اسلام سے محروم کر دی جائے گی. یہ سب اس کی علامتیں ہیں اور آپ کی بڑی تعداد کو اسلام قبول کرنے کا آئے گا موقع. ہو سکتا ہے کہ اس میں 100 سال لگ جائیں یا کچھ کم زیادہ, لیکن یہ ہونے والا ہے. تو پرکاش سنگھ صاحب بولے, میرے ایک استاد تھے بالکل بچپن میں, مولوی صاحب تھے, وہ مسجد میں اذان دیتے تھے اور میں ان سے میتھمیٹک پڑھنے جاتا تھا, حساب پڑھنے جاتا تھا. اور حساب میں نے اردو میں پڑھا پہلے, تو ان سے سب سے پہلے پڑھا. انہوں نے کہا نعمانی صاحب یہی باتیں وہ مولوی صاحب کہا کرتے تھے. اتنا زمانہ ہو گیا شاید 50-60 سال. وہ کہتے تھے کہ بھارت میں تبدیلی آئے گی, مسلمانوں کو اسلام سے نکالا جائے گا اور ملک کے دوسرے باشندے اسلام قبول کریں گے. دوسرے باشندے, دوسری قوموں نے جو اسلام قبول کیا تھا وہ ہماری نمازیں دیکھ کر نہیں کیا تھا, ہماری زکوٰۃ دیکھ کر بھی نہیں کیا, ہمارے حج اور عمرے دیکھ کر بھی نہیں کیا تھا. ہمارے اخلاق, ہماری شادیاں, ہمارے برتاؤ, ہمارے معاملات, زندگی کو آسان طریقے سے گزارنا, اس کو مشکل نہ بنانا, ان چیزوں کو دیکھ کر دنیا کی قوموں نے اسلام قبول کیا تھا. میں رحمان فاؤنڈیشن کی یہاں کی شاخ کو اور اس کے ذمہ دار اعلیٰ ہمارے بہت ہی عزیز ساتھی مولانا عبداللہ صاحب اور ان کے تمام ساتھیوں, پوری ٹیم کو بہت دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو چھیڑا ہے آج یہ اجتماعی نکاح کی محفل منعقد کر کے. خدا کرے یہ پیغام گھر گھر پہنچو اور لوگ انفرادی نکاح بھی سادگی کے ساتھ کریں. پورے اسلام پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں. یہ اصولی بات ہے جو میں بار بار دہرانا چاہتا ہوں. مان لیجئے یہ بات کہ اسلام کا بہت سا حصہ ہماری گھروں میں ابھی نہیں پہنچا, ہماری زندگیوں میں ابھی داخل نہیں ہوا. اس لیے میری یہ بھی گزارش ہے کہ علماء کرام درس قرآن کے حلقوں کے ذریعے, درس حدیث کے حلقوں کے ذریعے, جمعے کے بیانات کے ذریعے پورے اسلام کی وضاحت کریں, کبھی کسی اینگل سے, کبھی کسی پہلو سے. اور سب بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ وہ واقعی آج کی اس محفل میں اپنے ایمان کو تازہ کر کے, اپنے ارادے اور حوصلے کو تازہ اور بلند کر کے یہ فیصلہ ضرور کریں کہ اسلام کے جتنے حصے پر ابھی ہم عمل نہیں کر پا رہے, آج ہی سے انشاءاللہ ان سب پر عمل کریں. یہ نوجوان جن کا نکاح اس وقت ہوگا اور جن بچیوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا, دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے, ان دونوں کے تمام رشتہ داروں اور خاندانوں کے لیے اس رشتہ نکاح کو دینی اور دنیاوی ترقی کا سبب بنائے, دونوں جہان کی خوشیوں کا سبب بنائے, ایمان کی تکمیل اور گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بنائے. بہت بہت اچھا لگا اس محفل میں شرکت کر کے.
اور یہ منظر دیکھ کر اور بہت اچھا یاد دلایا مولانا سلیم صاحب نے کہ جب تبلیغی جماعت کے بڑے اجتماعات ہوا کرتے تھے تو عام معمول تھا کہ اس میں اجتماعی نکاح ہوتے تھے. یہ ایک خاموش دعوت ہوتی تھی، ایک ترغیب ہوتی تھی مسلمانوں کو کہ وہ اپنے نکاحوں کو کس سادگی کے ساتھ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک قدم کو آگے بڑھائے، اس رواج کو عام فرمائے، تمام رواجی غلطیاں برائیاں جو ہمارے اندر جانے اور انجانے میں شعوری اور غیر شعوری طور پر داخل ہو گئی ہیں، ان سے ہمارے پورے معاشرے کو پاک فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.